أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جن لوگوں کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے لیے ضروری اخراجات اور گھر سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائے. پھر وہ اگر عدت گزرنے کے بعد خود ہی نکل جائے اپنی ذات کے معاملے میں جو بھی مناسب رویہ اختیار کریں تم پر اس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اور مطلقات کو قاعدے کے مطابق کچھ فائدہ پہنچایا جائے یہ متقیوں پر حق ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تمام احکامات بیان فرماتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. ایسی خواتین جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ان کے سلسلے میں پھر یہاں پر ایک ہدایت آئی ہیں. وہ یہ مرنے والے شوہر اپنی پیچھے رہنے والی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک انہیں ان کے مال سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے اور ساتھ ہی انہیں ان کے گھر میں رہنے کی 1 سال تک وصیت کر جائیں. یہ 2 وصیت مرنے والے شوہروں کے لیے ضروری قرار دی گئی تھی. یہ آیت منسوخ ہے یا محکم؟ اکثر حضرات نے اس کو منسوخ بتلایا ہے. سابق آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ کے بنیاد پر کہ 4 ماہ 10 دن ان کی عدت بتلائی. اس آیت سے یہ آیت منسوخ بتلائی. ایسے ہی آیت میراث سے بھی آیت منسوخ ہے بعض نے یہ کہا. لیکن اگر یوں دیکھا جائے اس آیت میں ایک حکمت اور عورتوں اور خواتین کے سلسلے میں اسلام کا جو انتہائی ہمدردانہ انتہائی کے ساتھ رحیمانہ اور ان کے ساتھ جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے وہ اختیار کیا گیا اس کی آیت بھی ایک مثال ہے. ایک ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا 4 ماہ 10 دن تو وہ اپنے شوہر کے سوگ اور اس کے غم کی کیفیت میں گزارے گی. لیکن ظاہر ہے کہ جیسے ہی 4 ماہ 10 دن ہو گئے وہ ابھی بہت ممکن ہے کہ اس غم سے نہ سنبھل پائے اور اپنی ذات کے سلسلے میں کوئی فوراً فیصلہ نہ کر سکے اور اس کے سنبھلنے کے لیے ابھی مزید وقت چاہیے. اس کے لیے لہٰذا اسلام کی حکیمانہ تعلیم رہی ہے کہ ایسی عورت جو ابھی فوراً اپنی ذات کے سلسلے میں کوئی فیصلہ اور اقدام کرنے کے ابھی قابل نہیں ہوئی اس کے لیے کہا گیا وصیۃ لازواج متاع الی الحول غیر اخراج. کیا ایسی عورتوں کے لیے کہا کہ 1 سال وصیت کر کے جائے انہیں گھر سے نکالا بھی نہ جائے اور یہ کہ انہیں فائدہ پہنچایا جائے. ایک ایسی خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا جو اتنے بڑے اور بھیانک صدمے سے دوچار ہوئی فوراً اپنی ذات کے سلسلے میں کوئی اقدام کر سکے یہ بہت مشکل ہے. اس لیے اسلام کی حکیمانہ اور انتہائی مہربانی پر اور حکمت پر مبنی یہ حکم ہے شوہر کے گھر سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے. یہ اللہ نے فرمایا. تو اندازہ لگائیے کتنا حکیمانہ اور حکمت پر مبنی یہ حکم ہے. ظاہر ہے کہ وہ بھی فوراً اقدام کرنے پر تیار نہیں ہوگی
اور اس کا فوراً اس طرح اقدام کرنا، شوہر کی تلاش یا دوسرے شوہر سے نکاح کرنا اہل خانہ کے لیے بھی کسی قدر دل شکنی اور رنجیدگی کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے اسلام نے یہ حکیمانہ پہلو پیش کیا ہے۔ ہاں پھر فرمایا کہ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، کہ اگر وہ نکالی تو نہیں جائے گی، لیکن اگر وہ خود ہی گھر سے نکلنے کا اقدام کرے اور اپنے حق میں کوئی قاعدے کے مطابق معروف طریقے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو اختیار ہے۔ اس سلسلے میں پھر اس پر کوئی زبردستی نہیں، اس پر کسی کا زور نہیں چلے گا۔ تو اندازہ لگائیے، ایک طرف اولیاء کو اس کے ساتھ مہربانی، ہمدردی، خیر خواہی اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ایک طرف یہ حکم ہے، لیکن دوسری طرف اس کے لیے بھی راہیں کھلی رکھی گئی کہ اگر وہ 4 ماہ 10 دن ہونے کے بعد اگر گھر سے نکلتی ہے معروف طریقے سے تو اس میں اس پر کوئی زور زبردستی نہیں، کسی کو اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا حق نہیں، اور وہ جو اقدام کر رہی ہے اپنی ذات کے سلسلے میں، وہ جو فیصلہ کر رہی ہے اس کا فیصلہ کرنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہے اور حکمت والے ہیں۔ باقی جیسا کہ بتلایا گیا، اکثر مفسرین نے اس آیت کو منسوخ بتلایا۔ اس کے لیے ناسخ کون سی آیت ہے تو اس کے سلسلے میں 2 باتیں بتلائی گئی۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ ابتدائی اسلام میں جیسے دور جاہلیت میں جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ 1 سال تک عدت گزارا کرتی تھی، ایسے ہی اسلام میں بھی ابتدا میں جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی عدت 1 سال تک رکھی گئی تھی۔ اس دوران وہ شوہر کے گھر میں رہے گی، اس کے مال سے فائدہ اٹھائے گی اور اس کے گھر سے نکالی نہیں جائے گی، یہ حکم تھا۔ لیکن پھر سابق آیت یہ تربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ 4 ماہ 10 دن انتظار کرے گی، اس آیت سے کہا کہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، کہ بیویوں کو اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا، اور اگر شوہر کی اولاد ہے تو انہیں 8واں حصہ ملے گا۔ اس آیت سے کہا کہ یہ وصیت والی آیت منسوخ ہے، کہ ابتدائی اسلام میں جب وراثت کے سلسلے میں احکامات نہیں آئے تھے اس وقت کی یہ آیت محکم تھی، لیکن آیت میراث سے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہ 2 باتیں کہی گئی۔ بعض حضرات نے جیسے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات نے کہا یہ آیت آج بھی معمول ہے کہ 4 ماہ 10 دن کے بعد اگر مرنے والا شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو 4 ماہ 1 سال تک کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرنے اور اپنے متروکہ مال میں سے فائدہ اٹھانے کی وصیت اس کے حق میں کر کے جا سکتا ہے۔ تو بعض حضرات نے اس کو غیر منسوخ بتلایا کہ یہ مختلف باتیں آئی ہیں اس آیت کے سلسلے میں۔ باقی اس کے بعد کیا ہے تو وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلقات کے لیے معروف طریقے سے فائدہ ان کو پہنچایا جائے گا، یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دیا گیا ان عورتوں کو کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچایا جائے گا۔ پیچھے مطلقات کا تذکرہ آیا تو مطلقات کی 4 قسمیں بتلائی گئی، ان میں سے ایسی مطلقہ کہ جن کا نہ مہر متعین کیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں ان سے خلوت ہوئی، ایسے مطلقہ کو متع دینا واجب بتلایا گیا، اور متع کی ادنا شکل کم سے کم شکل یہ ہے کہ 1 جوڑا دے دیا جائے، یہ کہا گیا تھا۔ جبکہ آیت میں یوں کہا گیا کیونکہ جو مہر متعین ہے وہ دیے جائیں گے، ایک مفہوم یہ لیا گیا، لیکن اس کا عمومی مفہوم یہی لیا گیا کہ ہر مطلقہ جب اس کو اپنے گھر سے رخصت کیا جا رہا ہے، جب اس کو اپنے گھر سے نکالا جا رہا ہے، جب اس کو گھر سے رخصت کیا جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ ضرور پہنچایا جائے۔ تفسیر ماجدی میں کہا کہ اس کو بالکل بہت ہی بے سہارا اور بے سرمایہ بنا کر نہ گھر سے باہر کیا جائے،
بلکہ ان کو کچھ نہ کچھ زندگی کے اسباب دے کر روانہ کیا جائے، یہ کہا گیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو مہربانی اور حسن سلوک کی بندوں کو جو بار بار تلقین کی، ان کی ایک مثال یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، چاہے وہ طلاق کی جو بھی شکل رہی ہو، ان کو یہ وصیت اور نصیحت ہے، ان کو یہ حکم ہے کہ اپنی بیوی کو جب طلاق دی جا رہی ہے اور اس کو گھر سے جدا کیا جا رہا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچایا جائے، کہ اس کی کم از کم کچھ نہ کچھ دلجوئی بھی ہو جائے، اور آئندہ زندگی میں بہت ممکن ہے کہ اس کے لیے کوئی آسرا نہ ہو، اور آئندہ زندگی میں ہو سکتا وہ ضرورت مند ہو۔ تم جب ان کو اپنے نکاح سے بے دخل کر رہے، طلاق دے کر ان کو اپنے نکاح سے الگ کر رہے ہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچایا جائے، ان کو کچھ زندگی کا سہارا دیا جائے، ان کی کچھ مدد کی جائے۔ حقاً علی المتقین، آگے یہ متقیوں پر حق بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایمان والا متقی ہے۔ تقوی کے 3 درجے بتلائے گئے۔ ایک درجہ تو آدمی شرک اور کفر سے بچے، شرک سے اجتناب کرے، یہ پہلا درجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر مومن اس اعتبار سے متقی ہوگا۔ پھر دوسرا درجہ کہ آدمی تمام محرمات سے بچ جائے، تمام ممنوعات سے بچ جائے۔ تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا، اللہ اور رسول نے جن باتوں سے منع کیا ان سے بچے، اور ایسے ہر ایسے کام سے بچے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جس کو ناپسند کیا ہو۔ تو بہرحال متقین میں یہاں پر تینوں درجے کے افراد مراد ہوں گے۔ تقوی کا واسطہ دے کر کہا کہ حقاً علی المتقین، کہ متقیوں پر یہ حق ہے کہ مطلقات کو، جن عورتوں کو طلاق دیا جا رہا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچائے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے۔ تو عورتوں سے متعلق کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور مردوں کو کس قدر ان کو وصیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، قدم قدم پر ان کو کیسی رہنمائیاں ہے، عورتوں کے سلسلے میں کیسی ہدایات ہے، ہر موڑ پر ہر لمحے ان کو عورتوں کے حقوق یاد دلائے گئے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ان کو تعلیم اور ترغیب دی گئی، نکاح سے پہلے سے لے کر دوران نکاح، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ انتقال کر جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو بھی ان کو کہا کہ اپنی بیویوں کے سلسلے میں خیر کا اور بھلائی کا اقدام کر کے جائے، آئندہ کے سلسلے میں ترتیب بنا کر جائے، یہ ان کو حکم ہے۔ پھر آگے اپنے نکاح سے اگر الگ کر رہے ہیں تو پھر ان کی بھی آئندہ کی فکر کرے۔ بالکل یوں ہی کنگال اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور دوسروں کے سامنے وہ دامن پھیلانے پر مجبور ہو جائے، دوسروں کے سامنے سوالی بننے پر مجبور ہو، ایسا نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے یہ تمام وصیتیں فرمائی، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کی ان عظیم حکمتوں کو سمجھنے کے